بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح کر لیں، اتنا رزق اور دولت آ جائے گی کہ زندگی ہی بدل جائے گی۔ اگر یہ جھوٹ لگتا ہے تو آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کے محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب آزمودہ عمل ہے، بہت ہی آسان ہے یہ عمل، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو اس عمل کو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل کو پابندی سے کرتے رہنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی تمام طرح کی پریشانیاں اور مشکلیں اللہ پاک دور فرمائیں گے، اور آپ کو ہر قسم کی راحت، چین اور سکون اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی قسم کی محتاجی، تنگ دستی، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک فوری طور پر نجات عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہوگی، اور آپ کی پریشانی، مشکلات اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اس عمل کو جاننے کے لیے آخر تک ضرور پڑھیں۔ یہ ایسا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو آج تک جتنے بھی مسلمان بھائی بہنوں نے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو یقین اور خلوص کے ساتھ کریں گے تو میرے اللہ پاک سے یہی امید ہے، جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا اللہ پاک اس طرح کا ہمیں اس عمل سے فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ یہ عمل بہت آسان سا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنا بھی نماز کے بعد ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نمازی ہونا، نماز کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ نماز سے ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ ناظرین، نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز قضا نہ ہو۔ عمل آپ نے ایسے کرنا ہے، روزانہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسرا، الحمدللہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو یاد بھی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، اس تسبیح سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جنگ فتح کے بعد مال غنیمت آیا ہوا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ کافی کام کرنے کی وجہ سے میں تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں میں بھی بہت زیادہ چھالے پڑ چکے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں غلام سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا نہ کروں؟ عرض کی، ضرور فرمائیں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھا کرو۔ اس کو پڑھنے سے تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود شریف، آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد تسبیح فاطمی 1 مرتبہ اور 100 مرتبہ یہ اسم کو اس طرح پڑھنا۔ اس کے بعد تسبیح فاطمی 1 مرتبہ اور 100 مرتبہ یہ اسم کو اس طرح پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ۔ 100 دانوں والی آپ نے تسبیح لینی ہے، ہر دانے پر ایسے ہی پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ، ہر ایک دانے پر اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس اسم کو 100 دفعہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہوں، کسی بھی قسم کی تنگی ہو، اس حوالے سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے سے آپ کے گھر کی ہر قسم کی پریشانی، مشکلات حل ہوگی، اور ہر قسم کی بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور آپ کے رزق میں اللہ پاک وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کا
کوئی بھی کام کاروبار ہوگا اس میں بھی اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں مبارک کا ایک اور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے نام یا غنیوں کو یوں پڑھے، اتنا رزق ملے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اکثر لوگوں کے زبان پہ یہ گلہ و شکایت رہتی ہے کہ ان ہاتھوں میں پیسے ٹکتے نہیں بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمہ کے لیے نہایت بہترین ہے۔ کوئی بھی دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ فرمائیں گے اور رزق میں اضافہ ہوگا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب اس اسم مبارک کو یا غنیوں کو 19,000 مرتبہ پڑھنے اور عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی اور رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر کسی شخص کے اندر حرص اور لالچ کا غلبہ ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ورد انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے مال و دولت میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور اس سے لوگوں کی محتاجی سے بھی نجات دے دیتا ہے۔ اگر کوئی جسمانی مرض اور بیماری وغیرہ لاحق ہو تو اس کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کرنے اور جسم پر پھیر لینے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ یا غنیوں کا ورد کرتے وقت اس کے اول و آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر یا غنیوں کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ یا غنیوں کے ورد کو آپ حسب توفیق اور حسب ضرورت 11 دن، 21 دن، 40 دن یا اس سے بھی ایک زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود شریف میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیئر اور لائک ضرور کریں، شکریہ، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔